Islamic World HD 4K YouTube channel. Please subscribe. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. اور ہم نے نہیں پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو اور جو کچھ اس کے درمیان میں ہے بے فائدہ. یہ گمان ہے ان لوگوں کا جنہوں نے کفر کیا، بس ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا آگ سے. آیا بنایا ہے ہم نے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور عمل کیے اچھے، ان لوگوں کی مثل جو فساد کرنے والے ہیں زمین میں. یا ہم نے بنایا ہے متقین کو گنہگاروں کے برابر. یہ کتاب ہے جو نازل کی ہے ہم نے اس کو آپ کی طرف، برکت والی کتاب ہے، تاکہ غور و فکر کرو تم اس کی آیات میں، غور و فکر کریں وہ اس کی آیات میں، اور تاکہ نصیحت حاصل کریں وہ عقل والے لوگ. اللہ رب العالمین نے پچھلی آیات میں فرمایا کہ جو فرمان لوگ ہیں، گناہگار ہیں، اللہ اور اس کے رسولوں کے نافرمانی کرنے والے ہیں، ان کے اوپر اللہ کی طرف سے سخت عذاب آئے گا. فرمایا کہ لہم عذاب شدید بما نسوا یوم الحساب، اس لیے سخت عذاب آئے گا کہ انہوں نے حساب کے دن کو بھلا دیا. اب آج کے درس میں اللہ تعالیٰ نے اسی کے متعلق ہی ذکر فرمایا کہ حساب کا دن کون سا ہے اور کیوں اللہ نے وہ حساب کا دن بنایا ہے. بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے حساب کا دن اسی لیے بنایا ہے تاکہ ہر آدمی کو اپنے اپنے اعمال کا بدلہ ملنا چاہیے. دیکھیں دنیا کے اندر بہت سارے لوگ ہیں، کوئی اچھے کام کر رہا ہے، کوئی برے کام کر رہا ہے، کوئی نمازیں پڑھ رہے ہیں، تلاوتیں کر رہے ہیں، تسبیحیں پڑھ رہے ہیں، راتوں کو اٹھ کے مصلوں پر بیٹھتے ہیں، روتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں. اور بعض وہ لوگ بھی ہیں جو رات کو چوریاں کرتے ہیں، ڈاکے مارتے ہیں، بے حیائیاں کرتے ہیں، شرابیں پیتے ہیں، بدمعاشیاں کرتے ہیں. آخر یہ دونوں برابر تو نہیں ہو سکتے. اور جو ڈاکے، چوریاں، شرابیں، بدمعاشیاں کر رہے ہیں ان کو بھی یہاں پر پوری سزا نہیں مل رہی. اور جو لوگ راتوں کو مصلی پر بیٹھے ہیں، جاگ رہے ہیں، تہجدیں پڑھ رہے ہیں، تلاوتیں کر رہے ہیں، دیکھا جائے تو پورا ان کی نیکیوں کا اجر بھی ان کو نہیں مل رہا. تو آخر انسان کا قلب یہی کہتا ہے کہ ہر آدمی کو اس کے اعمال کا، اس کی محنت کا اس کو بدلہ ملنا چاہیے. اس بدلے کے دن کو اللہ تعالیٰ نے یوم الحساب کہا ہے، یعنی قیامت کہا ہے. وہ حساب کا دن ہے. آپ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساری کائنات میں سب سے بڑے نیک کون ہیں؟ ہمارے محبوب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارے نبی سے بڑا کوئی نیک قیامت تک نہ زمین پر آیا ہے نہ کوئی آئے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا نیک، اور جنت کیسے سمجھو مالک اور وارث اور پاک دامن نبیوں کے سردار. لیکن اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں بعض دفعہ ایسے حالات ہوتے تھے کہ 3 مہینے ہمارے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا کوئی چیز پکانے کے لیے. 3 مہینے تک
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا غربت کے دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے رخصت ہوئے تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کرتے مبارک کے اوپر 14 ٹاکیاں لگی ہوئی تھیں۔ یہ حالت تھی بزرگوں۔ آپ کو دیکھیں، اگر دیکھا جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیکیوں کا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال کا پورا بدلہ اللہ نے دنیا میں نہیں دیا، تو آخر اتنا نیکی کرنے والوں کو، اچھا کام کرنے والوں کو بدلہ ملنا چاہیے یا نہیں ملنا چاہیے؟ تو اس بدلے کے دن کو اللہ نے یوم الحساب کہا ہے، یعنی قیامت کا ہے۔ وہ قیامت قائم ہوگی، اور انسان کا عقل بھی اس چیز کو مانتا ہے کہ بچے جب پڑھتے ہیں تو امتحان دیتے ہیں، بعض بچے ہوتے ہیں جو اچھا پیپر حل کرتے ہیں، بعض ہوتے ہیں جو پیپر ہلکا حل کرتے ہیں، تو ان کو انعام بھی ملتا ہے جو اچھا پیپر حل کرتے ہیں۔ یہ امتحان میں کامیاب ہو گیا، یہ ناکام ہوا، اس کے نمبر کم ہیں، اس کے زیادہ ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے وہ اس کو حساب کا دن قرار دیا ہے، قیامت کا دن قرار دیا ہے۔ اچھے لوگوں کو اچھائی کا بدلہ ملے گا اور برے لوگوں کو ان کی برائی کا بدلہ ملے گا۔ ایک ایک نیکی کا حساب دینا پڑے گا، ایک ایک نیکی کا حساب ملے گا اور ایک ایک گناہ کی سزا بھی ملے گی۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ہم نے تمہاری کوئی چیز بھی نہیں چھوڑی، ہاں جی، ہم نے ہر چیز تمہاری لکھ رکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے لکھی ہوئی ہے ہر بات۔ بعض ایسے نیک لوگ بھی ہوں گے، ان کا اخلاص یعنی ان کے دل کا تقوی اتنا ہوگا کہ ان کی ایک نیکی سارے گناہوں پر بھاری ہو جائے گی۔ اللہ پاک دیکھتے ہیں دل کے تقوی کو۔ قیامت کے دن اعمال کی گنتی نہیں ہوگی، اب یہ نفلیں بہت زیادہ پڑتا ہے اس کو بخش دو، نہیں، بلکہ وزن ہوگا۔ نیکیوں کا کیا ہوگا؟ وزن ہوگا۔ گناہوں کا بھی وزن ہوگا، نیکیوں کا بھی وزن ہوگا۔ بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ آپ دیکھیں جیسے کپاس ہے، گٹھڑی تو بہت بڑی ہوتی ہے لیکن وزن ہلکا ہوتا ہے، اور لوہا جو ہے اس کا ہاں جی جسم تو چھوٹا سا ہوتا ہے لیکن وزن اس کا زیادہ ہوتا ہے۔ بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے چیز چھوٹی ہوتی ہے وزن زیادہ ہوتا ہے، بعض دفعہ جو چیز بڑی ہوتی ہے وزن کم ہوتا ہے۔ اسی طرح بہت سارے نیک لوگ ایسے ہیں کہ ان کی نیکیاں تو تھوڑی ہوں گی لیکن ان کی نیکیوں کا وزن بہت زیادہ ہوگا، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان، 2 کلمے ایسے ہیں جو اللہ کو بڑے محبوب اور پیارے ہیں اور زبان پر پڑھنے کے لیے بڑے آسان ہیں، اور میزان اعمال کا جو میزان ہوگا اس کے اوپر فرمایا کہ اس کو بھاری کرنے والے ہیں، وہ ہیں 2 کلمے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ فرمائے ایسے کلمے ہیں کہ انسان کے اعمال نامے کو بالکل بھاری کر دیں گے۔ حدیث پاک میں آتا ہے قیامت کا دن ہوگا، اللہ پاک نہ ایک آدمی کو بلائیں گے، فرمائیں گے ہاں بھائی تو نے فلانا گناہ کیا، اللہ میاں ہو گیا، غلطی ہو گئی، فلانا گناہ ہو گیا، فلانا گناہ، اللہ پاک اس کے گناہ اس کو گنوائیں گے۔ جب گناہ گنوائیں گے نا وہ تو پریشان ہو جائے گا، کہے گا بس آج تو میں پکڑا گیا، بس آج میری جان نہیں چھوٹے گی، میرے گناہ تو بہت زیادہ ہیں۔ آخر میں اللہ پاک فرمائیں گے یہ اللہ کی عدالت ہے، یہ پاکستان کی عدالت نہیں ہے، ہاں جی مجرم کو چھوڑ دو اور ناحق کو جو ہے ہاں جی پھانسی پر لٹکا دو، یہ اللہ کی عدالت ہے، انصاف ہوگا، کسی پر زیادتی نہیں، ولا یظلمون فتیلا، ایک دھاگے کے برابر بھی کسی کے اوپر ظلم اور زیادتی نہیں ہوگی۔ اللہ پاک جو ہے نا فرمائیں گے ایک کاغذ کا پرزہ ہوگا، ایک کاغذ کا چھوٹا سا ٹکڑا، اللہ پاک وہ نکالیں گے، فرمائیں گے جاؤ اس کا اپنا وزن کرواؤ۔ وہ ہنسے گا کہ یا اللہ اتنا بڑے بڑے دفتر میرے گناہوں کے لکھے ہوئے ہیں، اتنا امبار گناہوں کے، یہ چھوٹا سا کاغذ کا ٹکڑا وہاں پر کیا کرے گا؟ اللہ پاک فرمائیں گے جاؤ تم اس کا وزن کرواؤ، اس پر لکھا ہوا ہوگا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ لکھا ہوا ہوگا، جا کر وہ وزن جیسے کروائے گا تو لا الہ الا اللہ والا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ اللہ پاک فرمائیں گے سن لو، اللہ کے نام سے زیادہ وزنی اور طاقتور چیز کوئی بھی نہیں ہے، اللہ نے فیصلے کرنے ہیں تمہارے دلوں کو دیکھ کر کہ دل کے اندر تمہارے اللہ کے نام کی قدر کتنا ہے، اس نیت کے اوپر فیصلے ہوں گے۔ بعض لوگوں کی نیکیاں بہت ہوگی لیکن وزن تھوڑا ہوگا، بعض لوگ ایسے ہوں گے کہ جن کی نیکیاں ہوں گی تو تھوڑیاں لیکن ان کا وزن بہت زیادہ ہوگا۔ تو اخلاص کے ساتھ وزن دل میں نیکیوں میں پیدا ہوتا ہے۔
تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ نیک لوگ اور گناہگار برابر نہیں ہو سکتے۔ ایک وہ ہے جو زمین میں اصلاح کر رہا ہے، اچھے اعمال کر رہا ہے، دوسرا وہ ہے جو فساد کر رہا ہے، فرمایا ہم دونوں کو ایک جیسا نہیں کریں گے، وہاں پر علیحدہ علیحدہ ہو جائیں گے، گناہگار علیحدہ اور نیک لوگ علیحدہ۔ آج تو دنیا ہے اکٹھے، ہر کوئی ملا ہوا ہے، پتہ نہیں ہے کون نیک ہے کون بد ہے، کون کتنا اللہ کو پیارا ہے کون اللہ کو پیارا نہیں ہے۔ یہ فیصلے قیامت کے دن اللہ پاک فرمائیں گے اور ہر کسی کو علیحدہ علیحدہ کر دیں گے۔ اور فرمایا کہ کافر لوگ کہتے تھے یہ اللہ نے زمین آسمان جو بنائے سارا ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے، ایسے وہ خود و خود ہے سب کچھ نظام۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کملے ہیں یہ، ان کا عقل کام نہیں کر رہا کہ دیکھو تم یہ ہماری مسجد کو دیکھ لو، اس عمارت کو جنہوں نے بنایا ہے آخر کسی مقصد کے لیے بنایا ہے نا، کہ اس میں نماز پڑھی جائے، اس میں قرآن کی تلاوت ہو، اس میں سجدے ہوں، اس میں بیٹھ کر لوگ تسبیحاں پڑھیں گے، اس میں لوگ بیٹھ کر اعتکاف کریں گے، اس لیے بنائی گئی ہے نا۔ اس چھوٹی سی عمارت کے کئی فائدے ہیں، تو اتنا بڑا اللہ نے جو آسمان بنایا، اتنا بڑی جو زمین بنائی اللہ پاک نے، کہ ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کچھ بغیر مقصد کے اللہ نے بنا دیا۔ اللہ نے ان چیزوں کو بھی کسی مقصد کے لیے بنایا ہے، وہ یہی مقصد ہے کہ اللہ کی نعمتوں کو، اللہ کی مخلوقات کو دیکھ کر تم غور و فکر کرو اور اللہ کو پہچاننے کی کوشش کرو۔ دیکھیں آگے فرمایا کتاب انزلناہ الیک، یہ جو کتاب ہے جو ہم نے نازل کیا ہے قرآن مجید، فرمایا مبارکن، یہ برکت والی کتاب ہے، برکت والی، سبحان اللہ۔ جس گھر میں اللہ کے قرآن کی تلاوت ہو اس گھر میں برکت، جس سینے میں اللہ کا قرآن آ جائے اس سینے میں برکت۔ ہاں جی، لیکن آج دنیا داروں کو کیا پتہ، جیسے وہ کہتے ہیں نا قرآن کی قدر کیا جانن اے دنیا دار نبینے، قرآن دی قدر جانن والے ونج ستے شہر مدینے۔ سبحان اللہ۔ قرآن کی قدر تو وہ لوگ جانتے تھے جنہوں نے اپنی جانیں قربان کر دی قرآن کے اوپر۔ آج کے لوگوں کو قرآن کی قدر کا کیا پتہ کہ قرآن چیز کیا ہے اور یہ کیسی اللہ کی نعمت ہے۔ جس کے سینے میں اللہ کا قرآن محفوظ ہے، خدا کی قسم وہ کامیاب ہے۔ بس انشاءاللہ العزیز اللہ کو جیسے اپنا کلام پسند ہے، اللہ اپنے قرآن کو جو ہے نا اس کی توہین نہیں کرے گا، اللہ اپنے قرآن کو ضرور کامیاب کرے گا، اور جس کے سینے میں اللہ کا قرآن ہوگا اللہ اس کو بھی محفوظ رکھے گا انشاءاللہ۔ اس لیے کہتے ہیں کہ جن لوگوں کے سینوں میں اللہ کا قرآن ہے ان کی توہین نہ کی جائے، ان کی گستاخی نہ کرو، ان کو تنگ نہ کرو۔ میاں جو اللہ کو پیارے ہیں، جن کو حدیث پاک میں آتا ہے قیامت کے دن نا اللہ پاک پوچھیں گے اللہ کے گھر کے لوگ کہاں ہیں، اللہ کے گھر کے لوگ کہاں ہیں؟ جیسے ہمارے ہوتے ہیں نا گھر والے، ہمارے بیوی بچے اہل و عیال، تو قیامت کے دن یہ سوال ہوگا کہ اللہ کے گھر کے لوگ کہاں ہیں؟ پوچھا جائے گا کہ کون ہیں اللہ کے گھر کے لوگ؟ اللہ پاک فرمائیں گے وہ لوگ ہیں جو ہر وقت اللہ کا قرآن پڑھتے ہیں، جو اللہ کے اپنے بندے ہیں، اللہ کے گھر کے لوگ ہیں۔ جی آپ دیکھیں آج تمہاری اولاد تمہاری وارث ہے، تمہاری اولاد کو کوئی تھپڑ مار دے تمہیں کتنا غصہ آتا ہے، لڑنے کے لیے تیار ہو جاتے ہو کہ ہمارا وارث ہے میرا بیٹا، میرے وارث کو انہوں نے کیوں مارا ہے؟ تو علماء جو ہیں یہ قرآن پڑھنے والے علماء یہ نبی کے وارث ہیں۔ کس کے وارث ہیں؟ تو جب نبی کے وارثوں کو کوئی چھیڑے گا تو نبی راضی ہوگا پھر؟ ہاں جی، جب نبی کے وارثوں کو کوئی چھوڑے گا تو نبی بھی پھر نہیں چھوڑے گا اس کو۔ یہ بات بھول جاؤ، ٹھیک ہے کمیاں کوتاہیاں ہیں، تمہارا بیٹا جتنا بھی بد کردار ہو لیکن تمہارا پھر بھی بیٹا ہے تمہارا، چاہے جتنا بھی گناہ گار ہو پھر بھی تمہارا بیٹا ہے، تم اس کا خیال کرتے ہو۔ اس لیے علماء کے خلاف اپنی زبانیں بند رکھو، علماء کے خلاف چاہے جیسے بھی ہیں، ان کے اعمال ان کے ساتھ ہیں لیکن ہیں تو نبی کے وارث نا، جو کچھ بھی ہے نبی کے وارث تو ہیں۔ تو اس لیے فرمایا مبارکون، یہ برکت والی کتاب ہے۔ دعا فرمائے اللہ قرآن کے ساتھ محبت نصیب کریں، اپنے گھروں میں قرآن پاک کی تلاوتیں کریں۔ آج لوگ بھاگے پھرتے ہیں مولویوں کے پاس، تویز والوں کے پاس، جادوگروں کے پاس، کچھ نہیں ہے، ان بیچاروں کے پاس بھی کچھ نہیں ہے۔ اس لیے آج یہ پریشانیاں ہیں کہ ہم نے گھر سے قرآن کو نکال دیا ہے، ہم نے قرآن کو ٹائم دینا چھوڑ دیا ہے، قرآن کی تلاوتیں بند کر دی ہیں گھروں میں۔ صبح اٹھتے ہیں ڈرامے، فلمیں، وی سی آر، گالم گلوچ، ہاں جی شروع ہو جاتے ہیں، لانتے ہیں ایک دوسرے کو، تیرا
یعنی کھانا خراب ہو، خنزیرات فلانات، بس یہی کام شروع ہو جاتا ہے۔ پہلے دور میں لوگ اٹھتے تھے، صبح صبح قرآن پاک کی تلاوت کرتے تھے، نماز پڑھتے تھے، ہاں جی، گھروں میں برکتیں ہوتی تھی، زمین کی فصل تو کم ہوتی تھی لیکن اللہ نے اس میں ایسی برکت رکھی تھی کہ سارے خوش ہوتے تھے۔ آج زمین کی فصلیں تو بہت زیادہ ہیں لیکن برکت اللہ نے چھین لی ہے، برکت ختم ہو چکی ہے، پوری نہیں ہو رہی، جتنا ہوتی ہے ہم کہتے ہیں مر رہے ہیں، رو رہے ہیں، بس پریشان ہیں۔ تو برکت والی کتاب کو تو ہم نے نکالا ہوا ہے گھر سے۔ خدا کے لیے اپنے گھروں میں اس قرآن کو جگا دو، اللہ کی کلام کو جگا دو اپنے گھروں میں، اس کی تلاوتیں کرو۔ فرمایا کہ وَلْيَتَذَكَّرُوا أُولُو الْأَلْبَابِ، چاہیے کہ اس قرآن میں غور و فکر کرو، اور فرمایا اس سے نصیحت حاصل کرو۔ اور قرآن سے نصیحت حاصل کون کرتا ہے؟ جو عقل والے لوگ، جن کو اللہ نے کچھ سمجھ دی ہے، عقل دی ہے۔ دعا فرمائیں اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائیں، قرآن کے ساتھ سچی محبت نصیب فرمائیں۔ بسم اللہ۔